بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق الله العظيم پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو ملک وہ دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشگر صدر محترم زیوکار مہمانان خصوصی اور میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے ہمنشی ساتھیوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا و افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی اور یک جہتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر ملک ذاتی اور علاقائی مقام کا اسیر ہے۔ رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اورام کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کے بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استقبال بنا ہوا دیکھا، گرناط کو دیکھا تو تڑپ کر کہا گرناط بھی دیکھا میری آنکھ میں لیکن گرناط بھی دیکھا میری آنکھ میں لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ عزیزان ملت، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی عجمی کے بنیاد پر تخت مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بیہی بیڑے، یہ دیسی کٹک، یہ فارس فورس بموں کی بسات، یہ عجیب و غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ندامت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن مفاشانہ کی، جفا کی تیغ سے گردن مفاشانہ کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ محبان وطن، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے خدا کے پرچم کو گاڑا ہے، خواہ وہ دور محمد بن قاسم کا ہو یا وہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو یا وہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جن کے بارے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتا ہے جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ فیضان کے روشی گفتہ بھولو، فطرت کے تمام مذاہب ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیری کو چاند کر دیتی ہے،
انگریزوں کے محبت سے کوشے کو جنم لیتے ہیں، قطرے سے دریا، ذرے سے سہارا، کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی کمک آ جاتی ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے ایمان ثابت کی جا سکتی ہے۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ خدمت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ خدمت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں اگر، پھر کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔